بلکہ قرآن ہے، ذرا پڑھ کر دیکھیں، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، خرچ کرنے کے بعد پھر اگر اس کو تانا دینا ہے، صدقہ کر رہے ہو، صدقہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تانا دینا ہے، سخاوت کر رہے ہو، سخاوت کرنے کے بعد پھر اس کو آپ نے تانا دینا ہے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہو، پرورش کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تانے دینے ہیں، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر اس سائل کو اور غریب کو اور حاجت مند کو آپ نے پھر تانے ہی دینے ہیں اور تانے کے تیر چلانے ہیں، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے، پارہ نمبر 3 ہے، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ فرمایا جس صدقہ کے بعد تم نے تانوں کے تیر سے ان کے دل زخمی کرنے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ نہ دو اور کہو معاف کر دے، اور تمہاری ایسی خیرات اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ قول معروف، بھلی بات کر لینا، اچھی بات کر لینا، بابا معاف کر، یعنی کہ وہ نیکی نہ کریں، وہ صدقہ نہ کریں، اس سے وہ بہتر ہے۔ قول معروف، بھلی بات کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذی، جس کے بعد تکلیف دینی ہے۔ کسی کو 10 روپے دینے بھی ہیں اور 4 باتیں بھی سنانی ہیں، بہتر ہے کہ وہ 10 روپے نہ دے اور کہے بھلا میاں معاف کر۔ یہ قرآن ہے، ہمیں ڈھنگ بتا رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، آداب معاشرت بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو تانا دے۔ فرمایا مومن تانا نہیں دیتا، منافق دیتے ہیں، غیر مسلم دیتے ہیں، گھٹیا لوگ دیتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، کیونکہ تانا دینے سے بھائیو، خصوصاً میری مائیں سن رہی ہیں، آج کی گفتگو ان کے لیے اہم ہے، مردوں کے لیے تو ہے ہی ہے۔ آج کی گفتگو میں کوشش کی ہے کہ ایسے موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے جس سے میری بھی، آپ کی بھی اور ہماری مسلم معاشرہ کی بیٹیوں کی، خواتین کی، ماؤں کی اصلاح ہو سکے، ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ میں نے چن کر موضوعات کا انتخاب کیا ہے، تو یہ غور کے ساتھ میری مائیں سنیں۔ تانا دینے سے دل مجروح ہوتا ہے، بولی کیا ہوتا ہے؟ دل مجروح ہوتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ یہی زبان تو ہے، بڑی زخم دیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے، جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح لسان۔ فرماتے ہیں نیزوں اور تلواروں کے زخم تو مل جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو بعض دفعہ زخم دیے جاتے ہیں اس کا پھٹ مرتے دم تک نہیں ملتی۔ جو زبان سے جو تیر چلائے جاتے ہیں، یعنی چھری لگی، کسی نے کسی کو چاقو مارا، کوئی تلوار ماری، دوائی سے وہ زخم، وہ پھٹن مل جائے گا، لیکن زبان سے بعض دفعہ مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، دوسرے مسلمان کو زبان سے تانا دے دے کر جو زخمی کرتے ہیں نا، تو فرمایا اس کے پھٹن، اس کا زخم، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں ملتا۔ اللہ، بعض دفعہ کسی کو غربت کا تانا دیا جائے، تیری اوقات کیا ہے، تو یہ پتہ نہیں میں کون ہوں، گویا کہ ایسا کر کے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے مال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور ناراض نہ ہوں، میری مائیں بہنیں یہاں بھی تشریف فرما ہے، اگر کوئی غریب کی بچی کوئی متوسط گھرانے میں بہی گئی، بیاہ کر لائے ہیں، اگر انہوں نے بیچاروں نے جہیز اپنی حیثیت کے مطابق دیا، وہ بچی ساری زندگی تانے سن کر سسک کر بیچاری اس دنیا سے جاتی، جہیز کا تانا دیا جاتا، کیا لے کر آئی ہے تو، کیا لے کر آئی ہے تو یہ تمہارے والدین کی اوقات کیا ہے، تو ایک کوڑی بھی نہیں لے کر آئی، ایک کولی بھی نہیں لے کر آئی، اتنا یہ فلان دیکھو اتنا جہیز دیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے، اس کو اتنا جہیز دیا ہے، اتنا جہیز دیا ہے، وہ جب اس کا بھائی آتا ہے تو اتنا پیسے دے جاتا ہے، دیکھو فلاں کا بھائی وہ تو اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تیرے بھائی کبھی دیکھ کر وہ تو کھا کر چلے جاتے ہیں۔ استغفر، کتنی بے دینی ہے، وہ تانے دے دے کر وہی بچی پھر سسک کر بیچاری روتی ہے اور اپنے ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ مجھے سوٹ دینا ہے تو اچھا دینا ہے، اعلیٰ قسم کا دینا ہے، فلاں چیز دینی ہے تو اچھی دینی ہے، ذرا زیادہ کر کے دینا ہے کیونکہ مجھے تانے سننے پڑتے ہیں۔ ایسی ساس وہ بستر مرگ پر پھر تڑپ کر مرے گی،
جو دوسروں کا دل دکھائے اور وہ سمجھے کہ میں چین سے رہوں گی، ہرگز ہرگز نہیں۔ حقیقت ہے اس بیچاری کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بعض لوگ والدین بیچارے میرے پاس آتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، حقیقت ہے، میں ان کا دکھ رہا سن کر بعض دفعہ مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ آپ نے اس غریب بچی کا مذاق اڑایا، بعض بچیاں بیچاریاں خودکشی کر لیتی ہیں، وہ کیا کریں، والدین مجبور ہیں، وہ خود ان کا گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ادھر یہ ساس ہے وہ تانا دیتے دیتے تھکتی نہیں، حالانکہ وہ خود ایک عورت ہے، وہ بھی تو ان مراحل سے گزری ہے۔ تجھے تیرے والدین نے دیا کیا ہے؟ ہاں یہ فلاں کے بھائی آتے ہیں، وہ عید برات پر اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ میں سب کا نہیں کہہ رہا، یہ باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ نہیں، بولیے ہوتی ہیں نہیں؟ کتنا ظلم ہے، عظیم ہے۔ وہ عورت جنت میں جائے گی، نمازیں بھی پڑھے، سب کچھ کرے، اور تانوں کے تیر بھی چلائے اپنی بہو پر، یہ باتیں اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کہتی؟ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت سخاوت بڑی کرتی ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی بڑی دیتی ہے، مہمان نواز بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان دراز بھی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، طعنے بھی دیتی ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان دراز ہے، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ یا رسول اللہ اس کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی ساری نمازیں باڑ میں جائیں گی، وہی فی الجہنم، وہ جہنم میں۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نماز تو مختصر سی پڑھتی تھی، صرف فرض نماز پڑھتی تھی، اتنی بڑی لمبی چوڑی نوافل وغیرہ نہیں پڑھتی تھی، اور تھوڑا سا پنیر کبھی کبھی اس کے گھر میں آتا، وہ پنیر اللہ کے راہ میں تھوڑا سا غریبوں کو صدقہ کر دیتی۔ اس کی عبادات لمبی نہیں تھی لیکن اخلاق اس کا بڑا اچھا تھا، کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنے گھر والوں سے، اپنی بہو سے، اپنی بیٹیوں سے، سب سے، پڑوسیوں سے، آنٹ گوانٹ سے خوش طبعی سے پیش آتی، کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تو یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، ایسی عورت جس کی عبادت تو کم ہے لیکن زبان دراز نہیں ہے، کسی کو طعنہ نہیں دیتی، غیبت نہیں کرتی، فرمایا وہ جنت کی بہار کے اندر ہے۔ میری مائیں بڑی عمر کی بھی بیٹھی ہوں گی ماشاءاللہ، یہ پیغام پہنچائیں، خدارہ ایسا کرنے سے گھر یاد رکھیں ٹوٹتے ہیں، گھر سنورتے نہیں۔ کیا ہوا اگر وہ بیچاری کچھ نہیں لے کر آئی، شرافت کا جہیز لے کر آئی، تمہارے لیے یہی کافی ہے، سیرت اس کی اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے۔ یہ مال کی حرص، یہ والدین کا جہیز دینا شرم کوئی لازمی نہیں ہے، وہ تو خوشی سے جو دیں، بچی 3 کپڑوں میں آئے، حیا کا لباس پہن کر آئے، وہی نعمت ہے تمہاری لیے۔ یہ تو گھٹیا پن ہے طعنے دینا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں منع کر رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو طعنے نہ دو۔ یہ عورتوں کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بات بات پہ طعنہ دیتی ہیں، بات بات پہ طعنہ دیتی ہیں، فلاں نے تیری والدین نے کیا دیا کیا دیا ہے۔ یاد رکھیں ایسی خواتین، میری مائیں بہنیں بڑی عمر کی گھروں کے اندر تشریف فرما ہوتی ہیں، یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آخری پارہ ہے سورۃ ہمزہ۔ تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے اور طعنہ زنی کرتا ہے۔ بہرحال اتنا بہت بڑی وعید، فرمایا تمہیں کیا خبر، اس سے تو بہت بڑی وعید اس کے لیے یہ ہے جو عورت ہے یا مرد ہے اپنے بہو کو طعنے دیتے دیتے تھکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ کس کے لیے؟ جو طعنہ دیتے ہیں۔ عورتیں طعنہ دیتے، ساس طعنہ دیتے تھے، تھکتی نہیں۔ اللہ فرماتا مرد بھی ہیں، مردوں کے اندر بھی بیماری ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، کوئی بھلائی کریں گے، تو پھر اس کے بعد اگر اس کی طرف سے وہ امید نہیں ہوتی، اگر تم نے اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کی ہوتی تو کبھی یہ طعنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھتیجے کو پالا ہے، کسی کی پرورش کی ہے، اس پر کچھ احسانات کیے ہیں، اب تھوڑا سا اس کی طرف سے کچھ نافرمانی کا یا شکریہ ادا نہیں کیا تو ہماری زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، ہم وہ ساری لسٹ اس کو طعنے کی سنا دیتے ہیں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ارے اس سے بہتر تھا یہ نیکی نہ کرتے، ایسا صدقہ، ایسی نیکی، ایسی خیرات
جس کے بعد تم نے تانوں کے تیر لگانے ہیں، اس کے دل کو مجروح کرنا ہے، زخمی کرنا، اس سے بہتر ہے تم اس پر احسان ہی نہ کرو، اس پر کوئی نیکی نہ کرو۔ یہ تانا آج کے بعد کسی کو دینا، میری مائیں بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ، آواز جا رہی ہے نہیں؟ یہ پیغام جا رہا ہے، یہ پیغام آگے سنا ہے، بڑی خوش نصیب ہیں جنہوں 25 دن تک فہم دین کورس۔ حقیقت ایسی ایسی باتیں جو پہلے شاید ہماری مائیں بہنیں نہ سنی ہوں گی، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ 25 دن فہم دین کا کورس اگر ایک عورت نے بھی عمل کر لیا تو یہ سمجھے یہ سب کچھ اللہ کے حضور قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میٹھے بول بولو، ایسا بول نہ بولو جس سے عورتوں کا دل زخمی ہو، تمہاری بہو کا دل زخمی ہو، ہاں جی، یا ایسی وہ بہو وہ بھی تانوں کے تیر نہ چلائے اپنے بہو پر۔ نماز میں ایسے بول نہیں بولتے، نماز میں ایسے بول نہیں بولتے جس سے نماز، بولیے، ٹوٹ جائے، بولیے، جس سے نماز، کیوں نہیں بولتے؟ اسے ایسا بول نہیں بولتے جس سے نماز ٹوٹ جائے۔ ارے اس میں اتنا احتیاط کرتے ہیں، اور معاشرے میں ہم ایسے بول کیوں بولتے ہیں کہ جس سے دل ٹوٹ جائیں؟ وہ کسی نے خوب کہا نا، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ہاں جی، ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا ہے، ہاں جی، پر بندے دا دل نہ ڈھائیں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ مسجد تو بن جائے گی دوبارہ۔ اللہ، مجھے ایک بات یاد آ گئی، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہے، دریائے رحمت جوش میں آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ یا رسول اللہ اچھا مانگ لوں؟ فرمایا ہاں مانگ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں کسی سے مشورہ نہ کر لوں؟ کیا میں کسی سے مشورہ نہ کر لوں؟ سبحان اللہ۔ اور تھوڑا سا وقفہ پا کر وہ چلتی چلتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر آئی، ان کی خدمت کے اندر آئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے حضور نے ایسے فرمایا میں کیا مانگوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور سے یہ مانگو یا رسول اللہ، اللہ نے جو معراج والی رات آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں نا، ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دو۔ اللہ، جب انہوں نے عرض کی واپس آ کر فرمایا اپنے والد سے مشورہ کر کے آئیے، ابو بکر سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو جا کر بتایا انہوں نے، تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور رونے لگے۔ ابو جی یہ تو خوش ہونے والی بات تھی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں اس کا دوسرا پہلو دیکھ رہا ہوں کہ جو شخص کسی کا دل توڑتا ہے اللہ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے، دل کے جوڑنے والے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کے جوڑنے والے پر اللہ تعالیٰ جو شخص مومنوں کے دلوں کو جوڑتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بیٹی میں اس لیے میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں کہ جو شخص مومن کے دل کو توڑتا ہے اللہ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بے جان چیز ٹوٹ جائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کوئی قیمتی جگ ہے، کوئی گلاس ہے، وہ ٹوٹ جائے اتفاقا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑے احتیاط سے چلنا تھا، یہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اگر دل ٹوٹ جائے کسی کا، حتیٰ کہ دعوت ہے، ایک صحابی رسول نے دعوت کی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی آقا دو جہاں بھی تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو روزہ ہے، انی صائم، میں روزہ دار ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے تمہیں دعوت، اب الفاظ سنیں، میرے نبی نے فرمایا اس نے تمہیں کھانے کے بلایا اور تو کہتا ہے میں روزہ دار ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ پھر میرے نبی کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ بھی روزہ توڑ دل نہ توڑ، روزے کی تو قضا بولیے ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کا دل توڑا تو تانا دینے سے دل ٹوٹتے ہیں، خصوصاً ساسیں جب بہو کو تانا دیتے ہیں یا کوئی اور محسن کو جب کوئی تانا دیا جاتا ہے یا محسن احسان کرنے والا کسی کو وہ تانا دیتا ہے تو اس سے دل ٹوٹتا ہے۔ یہ کتنی باتیں ہوں گی بولیے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا، دو باتیں ہوگی نا، تمسخر بھی
بولیے تمسخر بھی نہیں اڑانا، اور دوسرا کیا جی بولیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے بھی برے القاب دے کر بھی نہیں بلا۔ سمجھ آ رہی کہ اللہ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرما ایمان لانے کے بعد بھی اس کو برا کہہ رہے ہو۔ کسی کو برے نام سے بھی نہیں بلانا، بدکارا اور گنہگارا، اس طریقے سے۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلو کہہ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی رنگ سفید ہے تو چٹو کہہ دیتے ہیں۔ کوئی رنگ اللہ نے اگر اس کا قد لمبا بنایا ہے تو اس کو لمبو کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ منع کر رہا ہے۔ بلکہ ایک شخص چلتا چلتا وہ حضور کی بارگاہ کے اندر ہے، اور اس کا نام تھا زید الخیل۔ کیا نام تھا؟ زید الخیل۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ وہ اتنی اللہ نے اس کو قد و قامت عطا کی تھی، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتا نا، گھوڑے پر بیٹھتا تو اس کے پاؤں بھی زمین پر لگتے، گھوڑے پر بیٹھ کر بھی اس کے پاؤں زمین پر لگتے، تو اس لیے اس مناسبت سے لوگوں نے اس کا نام زید الخیل، زید الگھوڑے والا زید۔ تو چلتا چلتا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر لیا اس نے۔ پھر میرے نبی نے اس سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، مسموکا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ انا زید الخیل، میں زید الخیل ہوں۔ جب میرے نبی نے یہ سنا فرمایا نہیں، لا تو زید الخیل نہیں بلکہ انتا زید الخیر، تو بھلائی والا زید ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل دیا جو اچھا نہیں تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام اس کا جو اس نے برا رکھا تھا یا جس کا معنی اچھا نہیں ہوتا اس کو آپ بدل دیتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کسی کو برے القاب سے بولیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے بھی؟ اسی طریقے سے کوئی شخص لولا ہے یا لنگڑا ہے یا نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہے، تو اس کو یہ کہنا ہے نابینے ادھر آؤ، اور اندھے ادھر آؤ، اور کانے ادھر آؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اور چوتھی بات، یہ کتنی باتیں ہوگی؟ اور چوتھی بات یہ ہے، تین ہوگی نا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ بدگمانی کرنا، یہ بڑی عادت ہے معاشرے کی۔ اللہ فرماتا ہے بدگمانی نہ کرو۔ اسی آیت میں فرماتا ہے، اسی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے بدگمانی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا جو بدگمانی کر رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ کسی کے بارے میں نا برا خیال کرنا، آپ اچھائی والے پہلو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ کے ہاتھ کے اندر تسبیح نہیں، تسبیح ہے، پھیرتے جا رہے ہیں پھیرتے جا رہے ہیں، اس کے 100 دانے ہیں۔ اب اس 100 دانے میں اگر ایک دانہ 99 دانے اگر برائی والے ہیں، ایک دانہ بھلائی والا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ 99 کو چھوڑ دیں، ایک جو بھلائی والا ہے اس کو لے لیں۔ اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، قرآن کے اندر ہے۔ میاں بیوی ہے، اس کے اندر بھی ایسی بدگمانیاں ہوتی ہیں، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑا تصور پایا جاتا ہے، شوہر کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی کرنا۔ اس سے بیٹیاں میری موجود ہیں یہاں، مائیں موجود ہیں، تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں بدگمانی کی وجہ، خواہ مخواہ، جب تک پروف نہ ہو، جب تک ثبوت نہ ہو کسی معاملے کا، ایسے خواہ مخواہ شوہر کے بارے میں بدگمانی کرنا یا کسی مسلمان کے بارے میں، جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی کرنے سے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یہاں تک کہ قتل ہو جاتے ہیں بدگمانیوں کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اخروی تو ہے ہی ہے، دنیاوی نقصان یہ ہے، جو آدمی بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے نا، اس میں بے چینی آتی ہے، ہر وقت وہ مضطرب رہتا ہے، بھائی کی کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، کدھر سے آ گئی، یہ انہوں نے مکان کیسے بنا، یہ سب بدگمانی ہے۔ خواہ مخواہ بے چینی ہو رہی، خواہ مخواہ مضطرب ہو رہے ہیں۔ کسی نے آپ نے کسی کو فون کیا، آگے وہ آدمی مصروف تھا یا اس نے سنا نہیں تھا یا سائڈ پر تھا یا وہ سویا ہوا تھا، ادھر دیکھیے، آپ نے فون کیا اس نے نہیں اٹھایا، تو فوراً آپ نے کیا کر دیا؟ بدگمانی کر لو،
ملا اور تجھے میرا فون نہیں اٹھایا، بدگمانی کر۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے جی فون آیا نہیں یا میں تھا نہیں یہاں، نہیں تم بڑے آدمی بن گئے ہو، یہ ہو گئے ہو، مطلبی بن گئے ہو، اس طریقے سے الفاظ معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں، یعنی یہ بدگمانی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے وہ کسی حاجت قضا میں بیٹھا ہو سکتا ہے آپ وہ پہلو تو نہیں تو نکال سکتے، ضروری ہے کہ آپ بدگمانی کرنی ہے۔ پھر یاد رکھیں جو شخص بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ اس کا دوسرے آدمی کا ہر اچھا کام اس کو برا لگتا ہے۔ جو آدمی بدگمانی میں مبتلا، یہ حقیقت ہے، جو آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، دوسرا آدمی اچھا کام بھی کر رہا ہو وہ اس کو برا لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، دنیاوی بھی اخروی۔ حتیٰ کہ آپ جس کے شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے نا، اگر وہ شخص صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربانی لے کر آیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دکھلاوے کے لیے لے کر آیا، یہ ریاکاری کے لیے لے کر آیا، یہ اس کے لیے لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، جب کوئی شخص آپ کے بارے میں آپ کو سبق دے رہا ہو، خصوصاً خواتین کو بھی ایسے بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہونا، تو اس کو چاہیے اس کا فائدہ سوچتے ہوئے اس کی بدگمانی کو بولیے بدگمانی کو ختم کرے۔ بدگمانی کو کیا کرے؟ بولیے اپنے عمل سے ختم کرے، تاکہ وہ شخص گناہگار، بولیے وہ شخص گناہگار نہ ہو۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر۔ عشاء کی نماز ہے، میرے نبی عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا ذرا دیر بیٹھ گئے تو ایک زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی چلتی ہوئی، تو میرے نبی آخر دو جہاں نماز پڑھا کر اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، چونکہ بجلی بلب تو تھے نہیں، سڑکیں تو تھے نہیں، آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہوتا تھا عشاء کے بعد، مغرب کے بعد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں دو صحابہ مل گئے۔ میرے نبی آخر دو جہاں نے دیکھا کہ، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھی حضور کے ساتھ کوئی زوجہ محترمہ کوئی خاتون جا رہی ہے، ازراہ ادب وہ سائڈ پہ ہو گئے، وہ ادھر ہو گئے۔ میرے نبی وہاں رک گئے اور رک کر ان کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا، یہ میری زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان، کیا ہے؟ بولیے یہ میری بیوی ہے۔ یا رسول اللہ ہماری کیا مجال ہے آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ توبہ، یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہے، میں تمہیں بدگمانی کرنے سے بچا رہا۔ تو دوستو، جس کے بارے میں اللہ اکبر کوئی شخص آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو آپ اپنے عمل سے اس کو بدگمانی سے بچائیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے پھر جھنجھوڑ کر کہا، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی نا، جب آپ پر اللہ تعالی نے فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا؟ مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ یوں کہتے، جب تم نے وہ بہتان سنا تم یہ کہتے، قلتم ما سمعتم ھذا بہتان عظیم، تم سن کر فوراً کہتے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تمہیں چاہیے تھا اس بدگمانی کا خاتمہ کرتے۔ آگے چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، آج صلاۃ التسبیح پڑھنے اہم ایک اور جز ہے، وہ غیبت ہے، وہ رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ پھر زندگی رہی، جب کبھی موقع ملا، یہ ادھار رہ گیا میرے پاس، انشاءاللہ وہ کبھی کسی اور جگہ پر بیان ہو جائے گا، یا ادھر کبھی کوئی پروگرام ہوگا تو بیان کر دیں گے۔ اور وہ طلاق کا مسئلہ وہ بھی رہ گیا، اور طلاق کے مسائل کافی ہیں، خلو کا بھی ہے، جس طریقے سے آج کل یہ عورتیں بالکل شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خلو طلاق سے لے لیتی ہیں، اس صورت کے اندر طلاق نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو آج بیان ہوئے نا یہ چیزیں، اللہ اس سے ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔